پاکستان سپر لیگ 2023 اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے، جس میں اب مزید صرف 3 میچز باقی ہیں۔ ایک میچ آج کھیلا جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان، جس کے بعد آج کی فاتح ٹیم کل ٹکرائے گی لاہور قلندر کے ساتھ۔ ان کی فاتح ٹیم مد مقابلہ آئے گی فائنل میچ میں ملتان سلطانز کے ساتھ۔ تو اس ٹورنامنٹ میں اب تک بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے آؤٹ کلاس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کھلاڑی بھی ہیں جن کے لیے پی ایس ایل 2023 ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، اور اس رپورٹ میں ہم انہی پلیئرز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ گو کہ ویسے تو ایک لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے، کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ بہت بڑی کارکردگی کی توقع تھی، وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، لیکن ان کی کارکردگی بہت بری بھی نہیں کہی جا سکتی، ایوریج کلاس کی کارکردگی ہے، ان کو ہم شامل نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر شعیب ملک ہیں یا سرفراز احمد ہیں یا افتخار احمد ہیں، جن کی کارکردگی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کہیں گنا زیادہ وہ صلاحیت رکھتے تھے، لیکن اس طرح کی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن ہم ان پلیئرز کو شامل کر رہے ہیں جن کی کارکردگی بہت ہی زیادہ خراب رہی ہے۔ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ گو کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے میچ کے بعد قدرے چینج بھی آ جائے، لیکن ایسا کم ہی ہے اب تک کی جو کارکردگی ہے۔ تو اسلام آباد یونائٹڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کے الیکس ہیلز جو کہ آج بھی کھیلیں گے، اب تک وہ بری طرح ناکام ہیں۔ 5 میچز میں صرف 80 رنز بنا سکے ہیں، 34 ان کا بیسٹ اسکور رہا، 16 کی ایوریج، 125 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ حالانکہ الیکس ہیلز مشہور ہیں تیز کھیلنے کے حوالے سے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان سپر لیگ میں آنے سے پہلے آخری 7 اننگز میں وہ لگاتار ناکام ہو کر آ رہے تھے، اور یہی سلسلہ ان کا پی ایس ایل 2023 میں بھی جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ پال اسٹرلنگ جو کہ آئرلینڈ کے ایک جارح مزاج اوپننگ بیٹسمین ہیں، اور اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے ہمیشہ ان کا جو کردار ہے نمایاں ہوتا ہے، لیکن پی ایس ایل 2023 میں اب تک انہیں 2 میچز میں مواقع ملے، صرف 9 رن بنا سکے، 5 اور 4 رن فی اننگز کے اعتبار سے ترتیب سے رنز بنائے۔ یہ ان کی کارکردگی رہی ہے، اور ان کا کوئی بولر فی الحال ایسا نہیں ہے جن کی کارکردگی بہت زیادہ خراب رہی ہو۔ البتہ ملتان سلطانز کی بات کریں تو خوش دل شاہ، جن کی بیٹنگ صلاحیت کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہیں موقع دیا جا سکتا ہے پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں، لیکن بیٹنگ میں وہ رواں سیزن میں اور بولنگ میں دونوں میں یکسر ناکام ہیں۔ اگر ان کی بیٹنگ کی بات کریں، 10 میچز میں صرف 47 رن بنا سکے ہیں، 18 ان کا بیسٹ اسکور ہے، 12 رن فی اننگ سے بھی کم ان کی ایوریج ہے، اور 114 کا ان کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ اور بولنگ میں اگر بات کریں، انہیں مجموعی طور پر 10 میچز میں 10 اوورز کرانے کا موقع ملا، جن میں وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے ہیں 85 کی ایوریج سے۔ تو یہ انتہائی بری کارکردگی ان کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے عقیل حسین بھی، جو کہ ملتان سلطانز کے لیے 3 میچز کھیلے، ان 3 میچز میں وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے، اور لگ بھگ 9 رن فی اوور ان کا اکنامی ریٹ رہا۔ اس کے علاوہ کراچی کنگز کی بات کریں، حیدر علی جنہوں نے شروع میں 50 بنائی، لیکن اس کے بعد بری طرح ناکام ہوئے، 6 میچز میں صرف 109 رن بنا سکے، 18 کی ایوریج رہی، 112 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ جبکہ شرجیل خان جو کہ ہمیشہ بابر اعظم کے ساتھ نمایاں کردار ادا کرتے تھے کراچی کنگز کے لیے، لیکن پی ایس ایل کے اس سیزن میں وہ بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ 4 میچز میں انہیں موقع ملا، 42 رنز بنا سکے، 34 ان کا بیسٹ اسکور رہا، 110 کا ان کا اسٹرائک ریٹ، اور 10.50 یعنی کہ 10.5 رن فی اننگز ان کی معمولی ایوریج رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں ان کے بولر اینڈریو ٹائے، جن کو آسٹریلیا سے لایا گیا تھا وسیم اکرم کی خواہش پر، وہ 4 میچز میں بری طرح ناکام ہوئے، صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کریں تو ان کے محمد نواز، جو کہ 150 بنانے میں ضرور کامیاب رہے، لیکن اوورآل ان کے جو سٹیٹس ہیں بیٹنگ میں بری طرح ناکام رہے۔ 9 اننگز میں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا، 109 رن بنائے، 12 کی ایوریج اور 101 کا اسٹرائک ریٹ، یعنی کہ لگ بھگ گیندوں کے برابر رنز بنائے۔ اس کے علاوہ اگر دیگر جو بلے باز ہیں ان کی بات کریں تو افتخار احمد نے بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی ہے، 126 کا اسٹرائک ریٹ رہا، اور 23 کی ایوریج رہی، سرفراز کی 27 کی ایوریج رہی، اور 104 کا اسٹرائک ریٹ رہا، لیکن فی الحال کچھ نہ کچھ کرنے میں ہی کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ بولرز کی بات کریں تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلنے والے محمد حفیظ بری طرح ناکام ہوئے، 6 میچز میں انہیں بولنگ کرانے کا موقع ملا، 8 اوورز کرائے، لیکن ان 8 اوورز میں وہ 1 بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ یوں یہ 4 ٹیموں کے وہ کھلاڑی تھے جو کہ پی ایس ایل 2023 میں بری طرح فلاپ ہوئے۔ البتہ ان میں پشاور زلمی کا اور لاہور قلندر کا ایک بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جس کی جو کارکردگی ہے بہت ہی زیادہ خراب رہی ہو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہم نے ان پلیئرز کو شامل نہیں کیا جنہوں نے صرف 1 میچ کھیلا ہو یا انہیں بہت کم مواقع ملے ہوں۔ تو جن کو مواقع ملے ہیں اس کے اعتبار سے یہ فہرست تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ پی ایس ایل 2023 کے ناکام ترین پلیئرز ہیں۔